سیکولر جماعت کے ساتھ اتحاد ایک آخری آپشن ہوتا ہے. یہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا آپ یہ سمجھ لیں اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ اگر انڈیپینڈنٹ انفرادی طور پہ اکیلے لڑتے رہیں گے نا تو شاید اپنی شناخت بھی کھو جائے. ہم تو روتے تھے کہ عرب ممالک سامنے نہیں آتے, عرب ممالک اتنے امیر ہیں, عرب ممالک مصنوعات کے اوپر پابندی لگائیں. اب اگر وہ پابندی لگا رہے ہیں تو ایران کہہ رہا ہے میں تیل دے دوں گا. بالکل, ایران کے وزیر خارجہ اس وقت ہندوستان میں ہے. ہاں تو پھر مجھے بتائیں مسلمانوں کی پشت کے اوپر خنجر کس نے گو. یہ بات بڑی تلخ ہے اور ہو سکتا ہے آپ کا چینل ہی شاید اس بات پہ اڑا دیا جائے, لیکن یہ بات حقیقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے قلب سے نئی اسلامی ریاستوں کا وجود برپا ہونا چاہیے, بپا کرنا چاہیے وہاں کے مسلمانوں پر. یہ میں آپ کو بات بتا دوں, وہاں کا مسلمان آج نہیں تو کل اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ہندو کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا. سبر ویدی وغیرہ جیسے جو خبیث لوگ ہیں یہ سمجھ مولوی آ گیا تو ہمیں کوڑے لگائے گا, مولوی آ گیا تو سنسار کر دے گا. بنیادی بات یہ ہے ان کو مولویوں سے اور کیا چڑھا, ورنہ مولوی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا. سوشل میڈیا پہ بغیر کسی مسلک کی تقسیم کے دینی طبقوں کی ایک بہت بڑی آواز اور ایک مؤثر آواز جس نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا اور دین کے بارے میں کوئی بھی معاملہ ہو اس پہ اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے کوشش کی. عظیم باپ کے بڑے بیٹے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کا بڑا شکریہ, آپ مرکز گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ہماری دوسری ملاقات ہے میرے خیال. تو علامہ صاحب آپ کی پروفائل پہ لکھا ہوا ہے 5 ماسٹر ڈگری ہولڈرز, ایڈوکیٹ بھی ہیں ہائی کورٹ کے, ایک سکول بھی چلا رہے ہیں, چیئرمین بھی ہیں قرآن و سنہ ٹرسٹ کے, ایک یونیورسٹی کے ڈی جی بھی ہیں. تو ان سب کے بیچ میں اصل ہشام الہی ظہیر کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمار بھائی بنیادی طور پہ یہ اس کو کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. جی, ڈگریاں تو ظاہر ہے زمانہ طالب علمی میں لے لی, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس تو اگر 5 ڈگریاں تو ابتسام بھائی کے پاس 10 ماسٹر ڈگری. اچھا. پھر میں ایم فل کرنے لگا, وہ بھی ایم فل کرنا کا کیا, ہم دونوں نے ایم فل کیا, اب وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اب میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے رہا ہوں. بنیادی طور پر یہ پڑھنے کا شوق تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وراثت میں ملا, لیکن جہاں تک مختلف نو کاموں کا تعلق ہے جیسے اسکول کو چلانا, یونیورسٹی کا ڈی جی ہونا, اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز جو ہوتی ہیں نا, خاندان, ان کے جو قریبی ترین یعنی لوگوں کے فنکشن ہوتے ہیں نا وہ مس ہو جاتے ہیں. اچھا. ابھی آج جب آپ نے مجھے کال کی اس وقت میں شرک پور میں تھا, لیکن میں نے کہا آپ کی کال آئی ہے, میں نے ہر صورت انشاءاللہ لاہور تو پہنچنا. پھر میں نے آپ کو کہا کچھ لیٹ ہو گیا تو رات کو ملاقات ہو جائے گی, تو اس پھر ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذاتی گھر کے اندر بھی کوئی خوشی ہو یا غمی ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں, مثال دے رہا ہوں کہ میرا ایم فل کا پیپر تھا جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان اتنی قریبی جو رشتے ہیں ان کو بھی صحیح پراپر ٹائم نہیں دے سکتا. پھر دوسری جو مصروفیات ہے جیسے قرآن و سنہ موومنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا, یا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا میں نائب ناظم اعلیٰ بھی ہوں, جماعتی سیاست کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرنا, پھر سوشل میڈیا کے اوپر, پھر یعنی متعدد کام ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹائم مینجمنٹ ہو اور چیزیں آٹومیشن پہ لگ جائیں, آٹومیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی سسٹم آٹومیشن پہ اس طرح لگا دیا ہو کہ اگر آپ جائیں تو اس کو فائدہ ہو اور اگر آپ نہ جائیں تو اس کو نقصان نہ ہو. اچھا, آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ مرکزی جمعیت کے نائب ناظم اعلیٰ بھی ہیں, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کا ایک بڑا پرانا اتحاد ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. سینیٹر ساجد میر صاحب ہیں, سینیٹر حافظ عبدالکریم ہیں جو آپ نے بتایا وفاقی وزیر بھی بن رہے ہیں. تو ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے ساجد میر صاحب کے پاس کہ ماشاءاللہ وہ ہر دفعہ جو ہے وہ سینیٹر بن جاتے ہیں اور اتحاد بھی ہو جاتا ہے. ماضی کے اندر دیکھیں تو جب دینی جماعتیں اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے تھیں اور آپ بھی دینی جماعتوں کے ساتھ کھڑے تھے مختلف معاملات میں, جب دین کو انہوں نے ذکر پہنچانے کی کوشش کی, عمل میں ہم نے کتاب کے نشان پہ الیکشن لڑا ہے. ہاں, ابھی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اتحاد کی نوعیت کیا ہے اور یہ آگے اس کا کوئی اتحاد وقتی ہوتا ہے فائدے لیے یا اپنی جماعت کو آگے لائے اور اپنے قد کاٹ بڑا کیا پھر آگے جا کے انسان مختلف طریقے سے, لیکن ایک وہی وہاں بھی آٹومیشن چل رہی ہے. بنیادی طور پہ عمار بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساجد میر صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, یہ کچھ ایگزیجریٹ ضرور کیا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے بھی یہ بات کی کہ یہ ایک ایسا اٹوٹ انگ جیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. ابھی وہ گئے بھی تھے لندن میں, کتاب بھی پیش کی, بالکل, اور وہ ملاقاتوں کی ملاقات ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, یہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا آپ یہ سمجھ لیں اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ اگر انڈیپینڈنٹ
انفرادی طور پہ اکیلے لڑتے رہیں گے نا تو شاید اپنی شناخت بھی کھو جائے. بالکل. اس کی میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں. جماعت اسلامی کسی دور میں لاہور سے ہزاروں ووٹ لیتی تھی, لاہور سے. 1970-71 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کلین سویپ کر جائے گی. آج لاہور کے اندر جماعت اسلامی کا ووٹ بینک کیا ہے؟ 550 ووٹ. اب آپ سمجھ گئے. تو اتحادی سیاست بنیادی طور پہ اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ اتحادی سیاست اس نوعیت کیا کہ ہر سیاہ کو وہ سیاہ کہ تو ہم بھی کہ, وہ سفید کو سفید کہ تو ہم بھی کہ. تو آپ کو میں یہ بتاتا ہوں, آپ نے میری اور ابتسام بھائی کی تقریریں سوشل میڈیا پہ سنی ہوگی, ہم نے تو بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بات کرتے ہیں. آج تک پروفیسر صاحب نے ہمیں اس بات کے اوپر نہیں ٹوکا. گویا ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ جہاں پہ اسلامی اقدار کی بات ہوگی اس کے اوپر جو رائٹ ہے وہی کہا جائے گا. مثال دے رہا ہوں, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, یہ جو بجٹ کے اندر انہوں نے فلموں کے اوپر سے ٹیکس اٹھایا, یہ وہ اس کی بھرپور مذمت کی ہے. تو وہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پروفیسر صاحب نے نہیں کی یا حافظ عبدالکریم صاحب نے نہیں کی, وہ آپ کہہ رہے کہ بننے کا امکان نہیں. آج ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, وہ فیڈرل منسٹر کے اسٹیٹس میں ان کو عہدہ دے دیا گیا. لیکن یہ سمجھنا کہ ہم ان کی ہر غلط بات کے حامی ہیں, یہ قطعاً غلط بات ہے. جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے ہم نے سب سے پہلے سٹینڈ لیا. مثلا مہنگائی کی بات لے لیں, حافظ عبدالکریم صاحب کی آپ ٹویٹس دیکھ لیں, پروفیسر صاحب کی دیکھ لیں. خود میری تقریر سب سے پہلے میں نے کی اس بارے میں کہ اگر مہنگائی ہی کرنی تھی تو عمران خان کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی. تو گویا جو اتحادی سیاست ہوتی ہے عمار بھائی, وہ گیو اینڈ ٹیک کا نام ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک کا نام ہوتا ہے. اگر وہ ہمیں کچھ فائدے دے رہے ہیں تو وہ ہم سے کچھ فائدے لے بھی رہے ہیں. بالکل. آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ان کی جولی میں گر رہا ہے, ان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے مذہبی جماعتوں کا, مولوی صاحب کی, میں مذہبی جماعتوں کی طرف بھی آؤں گا, آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی پچھلے دنوں, اس پہ بھی آتا ہوں. ایک ضمنی الیکشن میں مولوی صاحب کی تقریر تھی ممبر سے, جو انہوں نے مسلم لیگ نون شاید نون کو ووٹ دینے کی, تو اس پہ کافی کنٹروورسی بھی جنریٹ ہوئی سوشل میڈیا پہ. جو دنیا دار لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ ممبر سے اس طرح کا, آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک تھا سارا؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ عمار بھائی, پنجاب کے عوام کی خاص طور پہ یہ تربیت اور ٹریننگ نہیں ہوئی. آپ خیبر پختونخوا گئے ہیں, آپ افغانستان سے ابھی ہو کے ہیں, وہاں کے عوام کی کچھ سیاسی ٹریننگ ہو چکی ہے. ہمارے خطے کے, اس پنجاب کے خطے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مولوی ہے نا یا عالم دین ہے, ممبر کے اوپر کھڑا اچھا لگ رہا ہے, ممبر رسول کا وارث عالم دین کو ہونا چاہیے. ممبر رسول کا جو وارث ہے وہ شرابی نہ ہو, ممبر رسول کا جو وارث ہے وہ زانی نہ ہو. یہ کنسنسس پایا جاتا ہے مائنڈ کے اندر. یہ بات ایسے خوبی ہوئی ہے کہ آپ کوئی کرپٹ مولوی مسجد کے ممبر پہ کھڑا کر دیں, لوگ اتار دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا کریکٹر لوز بھی ہوگا, اس کو اتار دیں گے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ممبر رسول کا وارث عالم دین ہے تو تخت رسول کا وارث عالم دین نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل عالم دین کو ہونا چاہیے. عالم دین ہونا چاہیے. تو تخت رسول کی وراثت کس طرح حاصل کی جائے گی؟ ممبر پہ سیاسی بات کر کے ہی حاصل کی جائے گی. میں اس بات بندے کی تائید نہیں کر رہا, وہ تو انہوں نے علماء کی تائید تھوڑی کی, وہ تو ایک سیکولر پارٹی کے رہنما کی تائید کی. میں اس کی بات, میں ان کو سیکنڈ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ممبر رسول کے اوپر سے ہی تخت رسول کی وراثت کی جنگ لڑنی چاہیے. تخت رسول کے وارث بھی اصل میں حقیقی طور پہ علماء ہی ہیں, اور یہ صحیح حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک جو نبی تھے وہ سیاسی وارث ہوا کرتے تھے, اور میری امت کے اندر نبی تو پیدا نہیں ہونے, تو اب میری امت کے اندر جو وارثین ہوں گے وہ علماء ہوں گے. تو گویا علماء ممبر رسول کے وارث بھی ہیں اور تخت رسول کے وارث بھی ہیں. اور اگر یہ وارث نہ ہوتے تو مجھے بتائیے, حضرت ابو بکر ہیں, مصلی کے بھی امام ہیں, بالکل ریاست کے بھی امام ہیں, عمر مصلی کا امام, ریاست کا امام, عثمان مصلی کا امام, ریاست کا امام, علی مصلی کے امام. تو گویا مصلی اور ریاست کو جب ہم نے الگ کر دیا تو ہم خود بخود, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ بات پروموٹ کرنی چاہیے کہ سیاست چوروں لٹیروں کا کام ہے, تو پھر ہم اسلامی سیاست کے تو پھر امین اور دعوے دار ہی نہ ہوئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ممبر رسول کی حرمت کا تقدس یہ ہے کہ آپ کسی سیکولر پارٹی کی اس طرح دیدہ یعنی دلیری کے ساتھ اس طرح کی حمایت بہرحال معیوب ہی سمجھی جاتی ہے, اور لوگوں نے معیوب ہی سمجھی ہے. یہ بھی بتاؤں, کسی بندے نے اس کو بہت زیادہ پازیٹیو نہیں لیا. ٹھیک ہے, سیکولر پارٹیوں کی آپ نے بات کی تو اسی طرف گفتگو کو لے چلتے ہیں. ابھی جو انڈیا کے اندر ہوا سب کچھ سب نے دیکھا, اس سے پہلے ہمارے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, وہ اس طرح کے واقعات پہ ایک سخت سٹینڈ لیا کرتے تھے. یونائٹڈ نیشن کی ان کی اسپیچ ہو یا دیگر عرب ممالک کے ساتھ مشترکہ طور پہ مل کے قرارداد لانا ہو, جس کو پھر انہوں نے عالمی سطح پہ اسلاموفوبیا کا ایک دن قرار دیا, تو ان سارے معاملات پہ کم از کم وہ ایک سٹینڈ لے کے بیان کی حد تک کی بیان بازی کیا کرتے تھے. لیکن اب کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب,
ان کی تو کوئی بھی پھسپھسی سی بات بھی کوئی ایسی نہیں نکلی ہے کہ جو انڈیا کی واضح الفاظ میں کے اندر دو ٹوک انداز کے اندر جس کو مسلمان کہے کہ ہاں گویا یہی میرے دل کی آواز تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے بات کی ہے نا, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ باتیں صرف بیان بازی کی حد تک تھی, ورنہ عملی طور پہ انہوں نے آسیہ ملونہ کو بھی رہا کیا اور فرانس کے سفیر کے وقت ہمیں سبق دیتے رہے کہ معیشت کمزور ہوگی. موجودہ حکومت کا جو کردار ہے بہت زیادہ پازیٹیو تو نہیں ہے, لیکن کم از کم انہوں نے انڈیا سے تجارت, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک گونگلو سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے, انڈیا سے پہلے ہی تجارت نہیں تھی ہو رہی, چلو بند کر کے اعلان تو کر دیا نا, چلو لوگوں کے جذبات کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ کچھ مرہم رکھنے کی بات ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو کردار اس سارے معاملے میں عرب ممالک نے اپنایا نا, تو میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں بھی ایک عرب کے مفتی ہیں جن کی آواز پہ سب ہوا گویا. عمار بھائی یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا انقلابی نوعیت کا قدم ہے. فرانسیسی سفیر کی آپ کو سارا گستاخی کا معاملہ پتہ ہے, عرب سوئے رہے, بالکل عرب نے سب سے آخر میں اپنا پھسپھسا تھا کہہ لیں احتجاج ریکارڈ کروایا تھا, لیکن اس وقت انہوں نے قائدانہ کردار ادا کر دیا, اور جب مؤثر بھی رہا, مؤثر اتنا رہا کہ مودی نے گھٹنے ٹیک کے اپنی باضابطہ معذرت کی سٹیٹمنٹس جاری کرنا بھی شروع کر دی, اور اس کو ہٹایا, اور اس کو یعنی عہدے سے ہٹا بھی دیا. لیکن یہاں پہ ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے جو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت پوری دنیا اور عالم عرب ہندوستان سے تجارتی بائیکاٹ کی جنگ لڑ رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا تیل بند ہو جائے گا, یہ بند ہو جائے گا, ایک مسلمان ملک ایسا بھی تھا جو ان کو جا کے تسلیاں دے رہا تھا کہ اگر عرب آپ کو تیل نہ دیں گے تو میں آپ کو تیل دوں. بالکل, ایران کے وزیر خارجہ اس وقت ہندوستان میں ہے. ہاں تو پھر مجھے بتائیں مسلمانوں کی پشت کے اوپر خنجر کس نے گھونپا؟ یہ بات بڑی تلخ ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کا چینل ہی شاید اس بات پہ اڑا دیا جائے, لیکن یہ بات حقیقت ہے. بالکل ایسا ہی کہ مسلمان دیکھیں, ہم تو روتے تھے کہ عرب ممالک سامنے نہیں آتے, عرب ممالک اتنے امیر ہیں, عرب ممالک مصنوعات کے اوپر پابندی لگائیں. اب اگر وہ پابندی لگا رہے ہیں تو ایران کہہ رہا ہے میں تیل دے دوں گا. اب یہ مسلمانوں کے ساتھ تو گویا یعنی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عرب ایران کی ایک ماضی ہے بالکل اس کا کنفلکٹ کا, تو یہ صرف عرب کی دشمنی میں جا کے ہندوستان کی گود میں بیٹھ رہے ہیں. میرا خیال ہے عرب دشمنی کے علاوہ کیا ایران کے اندر مسلمان نہیں, کیا ان کو حرمت رسول کا پاس نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں اگر آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امی عائشہ کی جو توہین ہے, اللہ کا شکر ہے اس سارے باب کے اندر ایک خیر کا پہلو بھی نکلا. وہ کیا, پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس بات کے اوپر اتفاق کر لی ہے کہ حرم رسول یعنی رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی توہین رسول اللہ کی توہین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایران کے ان کی حمایت کرنے کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ ایران کے اندر ایسے ایسے مفتیان موجود ہیں ان کے جو امہات المومنین کی توہین کو اپنے مذہب اور عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں. اور یہ ہندوستان والی بھی دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ ہی بات کی. میں یہی کہہ رہا ہوں, اس توہین کے نتیجے میں پوری دنیا نے جو اتحاد کا مظاہرہ کیا, انہوں نے یہ ثابت کیا کہ امہات المومنین کی توہین رسول اللہ کی توہین ہے. بالکل. ایران کے اندر ایک آپ کو پتہ خاص مذہب کو پروموٹ کیا جاتا ہے جن کے نزدیک امہات المومنین کی توہین کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایشو کیا ثواب ہے ان کے نزدیک. ہاں بس بات یہ ہے, آپ تو کھل کے کہہ رہے ہیں نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے جو تیل کی آفر کی ہے اس لیے کی ہے کہ ان کے جذبات کو ضرب نہیں پڑی. پوری دنیا کا مسلمان تو تڑپ اٹھا ہے. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا حرمت رسول کی جنگ میں دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, کوئی بھی کلمہ گو وہ جد و جہد کرتا سوائے ایک خاص طبقہ فکر کے. وہ کیوں نہیں کرتا بتائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی ان کے نزدیک وہ اہمیت نہیں ہے. اچھا, یہ تو ساری باتیں ہو گئی. ویسے سارا معاملہ بلڈوز کیے جا رہے ہیں گھروں کو, بچوں کو پکڑا جا رہا ہے, نوجوان وہ اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا, اس کو گولی مار دی گئی, مدثر نام تھا اس بچے کا. تو اس ساری صورتحال میں ایک جو اسلامی ریاست ہے اس کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ مار بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد آیتیں اس حوالے سے بیان کر دی کہ جب مظلوموں کے اوپر, ضعیف عورتوں کے اوپر, بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو تمہیں کہاں پہ تھے. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں میں کہ مسلمان ریاستوں کی جو ذمہ داری ہیں وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے. ایمانداری سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بلاک کرنے میں ناکام رہے ہیں, اس خطے کے علماء بھی اور پوری دنیا کے علماء بھی, کہ دارالکفر میں رہنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. مار بھائی ہندوستان کا مسلمان ہندوستان میں جن شرائط کے اوپر رہ رہا تھا کہ آج وہ اس پہ قائم ہے. دارالکفر میں بے مہار رہنا کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ علم تکن ارض اللہ واسعہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی جہاں پہ تم ہجرت کر جاؤ. جہاں پہ دارالکفر کے اندر مسلمان رہے گا اس کی جو شرائط علماء نے, اور یہ بھی اجماعی نوعیت کا معاملہ ہے, اس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا کوئی مسئلہ نہیں.
کہ مسلمان اس شرط پہ رہے گا کہ وہاں پہ آزادی کی جدوجہد کرے گا، مسلمان اس شرط پہ رہے گا کہ وہاں پہ صرف تعلیم حاصل کرنے گیا ہے، تعلیم پوری کر رہا ہے، یعنی جو بھی دارالکفر میں رہنے کی شرائط ہیں وہ کیا ہندوستان کے مسلمان پوری کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے قلب سے نئی اسلامی ریاستوں کا وجود برپا ہونا چاہیے، بپا کرنا چاہیے وہاں کے مسلمانوں کو۔ مسلمان ایک ایسا مذہب ہے، اسلام واقعی امن پسند ہے، واقعی اسلام کے اندر امن ہے، لیکن اسلام کے اندر غلامی بھی نہیں ہے۔ مسلمان کبھی کسی کا غلام بن کے نہیں رہ سکتا، نہ اسلام میں اجازت ہے کہ آپ کفر کو اپنے پر مسلط کر کے سکون کی نیند سو جاؤ، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ مسلمان ایک جگہ پہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں اور وہ رہتے چلے جائیں، صدیاں بیت جائیں، 70-75 برس ہو گئے ہیں وہاں کے مسلمانوں کو، یا تو آزادی کی جدوجہد کریں یا ہجرتیں کریں یا کوئی میدان بپا کریں جہاد کا۔ لیکن وہ ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں نا، ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ پاکستان میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے مقبوضہ کشمیر میں کیا کیا؟ یہ اسلامی ریاستوں کا کردار نیگیٹو ہے۔ مقبوضہ کشمیر تو ہمارا اٹوٹ انگ تھا، مقبوضہ کشمیر تو ہمارا وطن تھا، ہم نے اسی کو واپس نہیں لیا۔ تو وہاں کے مسلمانوں کا یہ گلہ اس لحاظ سے کچھ ویلڈ ہے، لیکن پھر بھی وہاں کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے اور وہاں پہ آزادی کی جدوجہد شروع کرنی چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، وہاں کا مسلمان آج نہیں تو کل اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ہندو کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا۔ تاریخ اپنے آپ کو پھر پیچھے لے جائے گی۔ 80 برس پہلے اس خطے کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اسی لیے الگ وطن بنا۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں ویسے وہی بننے ہوں گے، ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ابھی اگرچہ ان کو یہ بات ہماری بڑی عجیب لگتی ہے، عجوبہ لگتی ہے، لیکن آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد جب آپ پیچھے نہیں، آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہی پڑے گا۔ علامہ صاحب بڑی اچھی باتیں کی آپ نے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی صبر اور استقامت اور جدوجہد کی ایک ہمت، طاقت، توفیق پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ آزادی کی جدوجہد کریں، جہاں جہاں غلام ہیں آزاد بن کے رہنے کی کوشش کریں۔ تو ذرا پاکستان کی بات بھی کر لیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ شبر زیدی صاحب نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں پہلے کوئی تقریر کرتا ہے تو 25% بھی مولوی داڑھیوں والے ہوں تو میں وہاں بات نہیں کرتا۔ اسی طرح کی، اور خورشید شاہ نے کہا کہ اگر آپ کو مدارس کو ختم کرنا ہے تو ایسے اسکولوں کو جاری کرنا چاہیے۔ تو ایک بڑا پچھلے کچھ سالوں سے ایک دیکھ رہے ہیں ہم کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کے دینی طبقے کے خلاف پھر میڈیا اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے، ان کو پھیلایا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے بھائی بنیادی طور پہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسلام پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اسلام پہ اگر ہم براہ راست حملہ آور ہوئے تو شاید ہمیں بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ اسلام کے اوپر حملہ کرنے کی بجائے مولوی کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے شبر زیدی یا خورشید شاہ کی بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیکولر پارٹیز کے رہنماؤں نے ہر دور میں اس طرح کے بیانات دیے ہوئے ہیں۔ یہ نہایت افسوسناک بات ہے۔ مجھے بتائیں 75 سال ہو گئے ہیں، کیا کوئی مولوی صدر بنا؟ کیا کوئی مولوی وزیر اعظم بنا؟ آرمی چیف انہوں نے بننے دیا، جج بننے دیا، چیف جسٹس بننے دیا، آئی جی بننے دیا۔ جب مولوی کسی شعبے میں رہنما یا آپ کا حاکم نہیں بنا تو مولوی معاشرے کی بدحالی کا ذمہ دار کیسے ہے؟ بدحالی کا ذمہ دار تو وہ ہے جو آپ کا صدر بنے، بدحالی کا ذمہ دار تو وہ جو وزیر اعظم بنے، جو چیف جسٹس ہے، یا جو بھی جو حاکم ہے، بدحالی کا ذمہ دار تو وہ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے میں آج جتنی خوشحالی ہے یا اچھائیاں موجود ہیں، حقیقت میں اس کے پیچھے مولوی کا کردار ہے۔ آج بھی جو معاشرے میں نیکی، تقوی، اچھائی، سچ، جھوٹ سے اجتناب، غیبت سے اجتناب اور حلال کھانے کا ہمدردی، آج بھی جتنے یہ جذبات ہیں، اس کا کردار 100% ممبر کا ہے، محراب کا ہے اور مولوی کا ہے۔ اور جس کو یہ نیگیٹو پورٹرے کر رہے ہیں اس نے تو معاشرے کے اندر ہمیشہ اصلاحی کردار ادا کیا ہے۔ یہ اس کو یہ بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں، میں آپ کو اب سچی بات بتاؤں، یہ شبر زیدی وغیرہ جیسے جو خبیث لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مولوی آ گیا تو ہم شراب کیسے پئیں گے، مولوی آ گیا تو ہمیں کوڑے لگائے گا، مولوی آ گیا تو سنسار کر دے گا۔ بنیادی بات یہ ہے، ان کو مولویوں سے اور کیا چڑھا، ورنہ مولوی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کون سا ایسا ظلم ان کے ساتھ ہوا جو مولوی نے کیا ہو؟ ان کے جنازے پڑھاتے رہے، ان کے نکاح پڑھاتے رہے، ان کی خوشی غمی میں مولوی ساتھ شامل ہوتا رہا۔ تو اچھا، اس سب میں آپ کا جو کہ میڈیا کے ساتھ بھی تعلق ہے، بڑے قریب سے آپ مختلف شوز میں آتے رہتے ہیں، خود بھی بڑے ایکٹیو ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، میڈیا کا کردار اس میں بڑا نیگیٹو نہیں آپ دیکھتے؟ بہت زیادہ نیگیٹو ہے۔ میڈیا نے مولوی کو، میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی ہمارے معاشرے نہیں، دیکھیں یار مولویوں کو تو پنجاب سے ووٹ بھی نہیں ملتا، بالکل، تو پھر آپ خود حساب لگا لیں کہ جس طبقے کو آپ نے آج تک اپنا رہنما حقیقی نہیں بنا، مسجد کے اندر امام مان لیا ہے، یہ مانتے ہیں ہم کہ مسجد کا امام تو مانا ہے، لیکن سیاست کا امام نہیں مانا، بازار کا امام نہیں مانا، معاشرت کا امام نہیں مانا،
اگر یہ مولوی کو اس بارے میں بھی امام مان لیں تو معاشرہ درست ہوگا. یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کی وجہ معاشرہ خراب ہوگا. ان کے لیے تو خراب ہونا ہی ہے نا. ان کو تو مولوی اسلام کا چوکیدار ہے. چوکیدار سے نفرت ڈاکو اچھا مولویوں کی سیاست کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم اس طرف بھی آ جائیں کہ تحریک لبیک کا بڑا ووٹ بینک ہے, آپ کو مرکزی متحدیث ہے, جمعیت علماء اسلام ایک بڑی بلدیاتی الیکشن میں KPK میں بلوچستان میں بڑی طاقت بن کے ابھری ہے, دیگر مذہبی جماعتیں ہیں. تو آپ ماشاءاللہ اتحاد بین المسالک کی بہت بات بھی کرتے ہیں بیانات کے اندر, سوشل میڈیا پہ, تو کوئی عملی کام بھی نظر آ رہا ہے ان کو اکٹھے جوڑنے کا, کوئی آگے الیکشن کے حوالے سے آگے بڑھنے کا, چونکہ اگلے سال تو الیکشن آئے کھڑے ہیں. عمار بھائی, بنیادی طور پہ مذہبی جماعت جو بھی ہوتی ہے حقیقت میں وہ دوسری مذہبی جماعت کی فطری اتحادی ہوتی ہے. فکری الائنس تو ہے نا جی, مطلب کہ ہم نے زنا کے خلاف, سود کے خلاف, بے حیائی کے خلاف, یہ پاسبل ہے کہ کوئی بریلوی یا دیوبندی اہل حدیث کا اختلاف ہو؟ کوئی اختلاف نہیں. ہم فکری اتحادی ہے, لیکن عملی طور پہ ہوتا کیا ہے؟ میں اور ابتسام بھائی, اس طرح اور بھی دیگر جماعتوں کے اندر معاویہ اعظم طارق صاحب ہیں, اور بھی سعید علامہ سعید اسد صاحب ہیں, اور بھی نام ہے جو میں جان بوجھ کے بھی نہیں لے رہا کیونکہ ہماری کچھ ٹاکس جاری ہیں. یہ بہت زیادہ ہم اتحاد کی اسٹرگل کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں. مولانا احمد لدھیانوی صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. حقیقت میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر مولانا سمیع الحق کے بیٹے سے لے کر معاویہ اعظم طارق سے, ابتسام بھائی سے, میرے سے, سعد رضوی سے, ہم یہ چاہتے ہیں سب ایک ہو جائیں. ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ سب ایک ہو جائے, لیکن ان کے اندر کچھ ہرڈلز ہوتی ہیں عمار بھائی. وہ جو ہرڈلز اور رکاوٹیں ہیں وہ میں نے اور مذہبی جماعتوں نے دور کرنی ہیں. ہم لوگوں سے گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار وہ نہیں دور کر رہا, وہ نہیں دور کر رہا. اگر ہم آپس میں ایک ہو جائیں, اس کے اندر خاص طور پہ میں نام لینا چاہتا ہوں جوید قصوری صاحب کا, جماعت اسلامی کا. ان کا بھی بڑا پازیٹیو کردار رہا ہے ہمیشہ مذہبی اتحادوں میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی مذہبی اتحادوں سے نکل جاتی ہے, یہ بات الیکشنز کے بعد ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے مذہبی جماعتوں کا اتحاد کی کوشش نہیں کی, وہ بھی ابھی بھی وہ کوشش میں ہیں. جماعت اسلامی والے, جماعت اسلامی والے بھی کوشش میں, ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کی حد تک ایک بہت اچھا اتحاد بنے اور عوام کو یہ میسج جائے, پنجاب کے عوام کو, جس طرح KPK کے عوام کو یہ میسج جا چکا, بلوچستان کے عوام کو یہ میسج جمعیت علماء اسلام نے بہت بڑی کلین سویپ جیسی کامیابی حاصل کی ہے, کیونکہ انہوں نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی, بھائی چور اور لٹیرے کا کام سیاست نہیں ہے, ایماندار لوگوں کو لے کے. تو اگر پنجاب کے اندر بھی ہم یہ کلچر اپنا لیں گے نا, پھر عمار بھائی ہمیں کسی سیکولر جماعت کے ساتھ اتحاد کی ضرورت نہیں رہتی. سیکولر جماعت کے ساتھ اتحاد ایک آخری آپشن ہوتا ہے. ہمارا کوئی یہ نہیں ہے کہ بھاگ دوڑ کے ہم کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں یا نون لیگ کے ہم اتحادی کوئی بہت بڑی. دیکھیں جب کوئی اور آپشن نہیں, پھر انسان نے کہیں نہ کہیں تو اپنا ویٹ ڈالنا ہوتا ہے نا, تو پھر انسان اپنا ویٹ کسی سمجھتا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے اس کے اندر ڈال دیتا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے لیڈران بھی یہی چاہتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو مجلس عمل کا 2018 میں اتحاد ہوا, تب بھی ہماری جماعت نون لیگ کی حلیف تھی, لیکن پروفیسر صاحب نے, ابتسام بھائی نے کتاب کے نشان پہ الیکشن لڑا, کوئی اعتراض نہیں. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جماعت مذہبی جماعتوں کے اتحاد کو سپورٹ نہیں کرتی یا ہمارے بزرگ کرنا نہیں چاہتے, وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن عملی طور پہ کئی مرتبہ ایسی قباحتیں آ جاتی ہیں کہ جماعتیں کون سی قباحتیں ہیں کہ پچھلے 10 سال سے دور ہی نہیں ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کئی مرتبہ کسی جماعت کی کچھ ناتجربہ کاری ہوتی ہے, کسی جماعت کا زیادہ شیئر مانگنے کی خواہش ہوتی ہے. اگر حصہ بقدر جسہ کے اعتبار سے پاکستان کے اندر آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ جماعت اسلامی کا کتنا ووٹ بینک ہے, مرکزی جمعیت کا کتنا ووٹ بینک ہے, معاویہ بھائی وغیرہ کا کتنا ووٹ بینک ہے, دیوبند کا, جمعیت علماء اسلام کا بڑا دڑ ہے. اگر ہم ہر ایک کو حصہ بقدر جسہ لبیک والے ہیں, طریقے لبیک کو لامحالہ طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس اتحاد میں شامل ہو. لامحالہ پنجاب کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کے اندر بہت بڑے ووٹ بینک کے باوجود وہ بغیر اتحاد کے سیٹیں نہیں جیت سکیں گے. یہ بات بھی ان کے ذہن میں ضرور رہنی چاہیے اور یہ پیغام ان کو پہنچنا چاہیے. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے, ہم تو اس تجربے سے گزر چکے ہیں, ہم چاہتے ہیں ساتھ بھائی بھی تجربہ نہ کریں, اس سے پہلے اتحادی سیاست میں قدم رکھیں. کچھ لوگ بڑے نیگیٹو وعدے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وعدے کہیں اور سے ہو رہے ہیں, بڑے جھوٹے وعدے کر لیے جاتے ہیں کہ آپ کی یہ سیٹیں بھی ہو جائیں گی, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ویسے سعد رضوی صاحب سے بات ہوئی ہے آپ کی پرسنل؟ سعد رضوی صاحب سے ایک وائی کے ذریعے بات چل رہی ہے اور ان کے ساتھ ملاقات متوقع ہے, 1 ہفتے کے اندر ہی ملاقات بھی ہونے کا امکان ہے. بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بیک ڈور چینل تو چل نہیں رہا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دینی جماعتیں ایک ہو جائیں, اور معاویہ بھائی بھی اسی حوالے سے پچھلے دنوں میرے پاس آئے تھے, اور اسی ساری کا سارا جو گفتگو کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ہم نے مستقبل میں مذہبی جماعتوں نے کرنا کیا ہے. تو ان کی باتیں تو بڑی کچھ بہت اچھی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے اب بیٹے آ چکے ہیں,
مولانا سمیع الحق کے میں اسی طرف آ رہا تھا. میرا آخری سوال, آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا, کہ سیاسی منظرنامے پہ دیکھیں تو اس وقت صاحبزادے ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں. سمیع الحق صاحب کے بیٹے مولانا فضل الرحمان کے اسد محمود اسمبلی کے اندر ان کی سنا, اعظم طارق صاحب کے صاحبزادے معاویہ اعظم صاحب, احسان اللہ ظہیر صاحب کے دونوں صاحبزادے ماشاءاللہ, ادھر سے اویس نورانی صاحب ہیں, پھر سعد رضوی بھی صاحبزادے ہیں. صاحبزدگان کا دور صاحبزدگان کا دور آ چکا ہے. تو ان کو ایک ہونے کی بھی ضرورت ہے. بالکل ایک ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ کوئی کولیبریشن ہو رہی ہے آپ لوگوں میں کی؟ یہ سمجھتا ہوں اگر ہم ایک ہو گئے نا تو پاکستان کی دین پسند عوام کے لیے, کیونکہ یہ وہ صاحبزادے ہیں جو پوری مذہبی طبقے کو لیڈ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی, یہ بہت بڑی امت کے لیے بھی خوشخبری ہوگی. اور میں یہ چاہتا ہوں, میں ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ میں امت کو اور پاکستان کے دین پسند طبقوں کو یہ خوشخبری سناؤں. اور میں اور ابتسام بھائی اس میں کلی قربانی کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم نے تو ان کو بہت ساری باتیں کہہ بھی دی ہوئی ہیں کہ ان خطوط کے اوپر دینی جماعتوں کا اتحاد ہونا چاہیے, اور اس کے اندر ہم جماعت اسلامی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس اتحاد میں شامل ہو. چلیں انشاءاللہ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے, پہلے بھی بات ہو رہی تھی تو آپ آگے بڑھیں گے, آج اس کو اپنے خادم کے طور پہ جو ہے وہ اپنے پیچھے پائیں گے. اجازت دیجیے اپنے میزبان عمار خان یاسر کو, اور دیکھتے رہیے فوکس میڈیا. بہت شکریہ.